لوگوں کی امامت کون کروائے؟ جب بہت سارے لوگ موجود ہوں اور بہت سارے لوگوں میں امامت کروانے کی اہلیت موجود ہو تو پھر ان اہل لوگوں کے اندر ترجیح کس کو دی جائے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرائے جو زیادہ اچھا قاری ہے۔ اگر سب قرات میں برابر ہیں، ان میں سے جو ہجرت میں مقدم ہے وہ لوگوں کا امام ہوگا۔ اگر مہاجر بھی ہیں سارے تو پھر ان میں سے جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ بڑھاپا اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اس کو تکریم دی گئی، اس کو عزت دی گئی۔ اب ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر البدری الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز میں یہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ بالکل سیدھے ہو جاؤ اور متفرق نہ ہونا، اس سے دلوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ یعنی صفیں سیدھی رکھو، کندھے سے کندھا جوڑ کے رکھو اور آگے پیچھے نہ ہونا، متفرق نہ ہونا، اس سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اہل عقل ہیں اور بالغ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، یعنی بچوں کی صفیں پیچھے ہوں اور بڑوں کی، اہل عقل کی صفیں آگے ہوں۔ تو مجالس کے اندر بھی اس چیز کا التزام کرنا چاہیے کہ بچوں کو خود پیچھے کر دیں تو بالغ حضرات آگے بیٹھیں، اسی طرح ان میں سے جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اور آگے بیٹھیں، ان میں جو وہ اہل علم ہیں وہ مزید آگے بیٹھیں۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی، اس سے مجلسوں میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور بات کرنے والے کو بھی ذرا جم کر کے بات کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ آگے بیٹھنے کا شوق تو ہر ایک کو ہے کہ وہ مجلس میں آگے بیٹھے، لیکن اس کے تقاضے بھی ہیں۔ کچھ لوگ آگے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن انہیں آگے بیٹھنے کے آداب سے قطعاً واقفیت نہیں ہوتی، بار بار سر سہلائیں گے، بار بار نشست بدلیں گے، بار بار گھڑی کو دیکھیں گے، بار بار موبائل چیک کریں گے، ساتھ والے کے کان میں کوئی بات کریں گے، اپنی حیت اور اپنے بیٹھنے کے سٹائل کو کری المنظر بنا کے پیش کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو خود چاہیے کہ وہ مجلس میں آگے نہ بیٹھیں۔ جس کو بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہو، وہ یکسو ہو کے نہ بیٹھ سکتا ہو، آداب کی رعایت نہ رکھتا ہو، یا اس کا ذوق سماعت نہ ہو، تو پھر اس کو آگے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کو ایسے شخص کو آگے بیٹھانا چاہیے جو اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، تاکہ مجلس کی یکسوئی میں فرق نہ آئے۔ اگر آپ جس کے پاس جاتے ہیں اس کے مزاج کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں ہیں تو اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے متکبر شخص کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا، عاجز اور مؤدب شخص حاصل کر پاتا ہے۔ تو اسی طرح جاہلانہ انداز زندگی رکھنے والا کچھ حاصل نہیں پاتا۔ تو مجالس کے اندر مختلف طبقات کے لوگ آتے ہیں، ہمیں حضور کی حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جو اہل عقل ہیں اور بالغ حضرات ہیں وہ میرے قریب بٹھایا کرو، پھر جو ان سے کم عمر اور کم عقل، پھر اس کے پیچھے ان سے کم عمر اور کم عقل، اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بٹھایا کرو۔ بعض اوقات مجانین قسم کے لوگ مجلس میں پہلی نشستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پوری مجلس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔